الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعہ المبارک کا خطبہ شان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ان کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی 13 رجب المرجب کو ہوئی، یعنی 13 رجب کی جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں ولادت ہوئی. اور اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے. فرمایا رجب کا مہینہ میرا ہے، اور حضور نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان کا مہینہ میرے امت کا ہے. تو اس مہینے میں جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اکثر دعا فرمایا کرتے تھے رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی آپ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں بے شمار برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی اب تینوں مہینوں کی برکتیں بھی اور لمبی عمر کی دعا بھی ہو جاتی. حضور کی دعا میں حکمت ہوا کرتی تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی رمضان تک پہنچا. تو اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اسی مہینے میں حضرت علی کی ولادت ہوئی. اور یہ حضرت علی کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، کائنات کے ایک ایسے آدمی ہیں جن کی کوئی مثل نہیں. یعنی یہ وہ علی ہیں پیدا بھی مسجد میں ہوئے اور ان کی شہادت بھی مسجد میں ہوئی. یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کی ولادت مسجد میں ہوئی اور شہادت یعنی موت جب مسجد میں آئی. وہ اکیلا علی ہے جس کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں طواف کر رہا تھا، جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ حضرت علی کی والدہ تھی فاطمہ بنت اسد. یہ وہ خاتون ہیں کہ حضور نے فرمایا جب بندہ مرتا ہے نا، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، گناہگار ہو یا نیک ہو، جیسے قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. ہر ایک کو قبر دباتی ہے اس کے اعمال کے مطابق. کسی کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں کی طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو جاتی ہیں، بائیں کی دائیں طرف، یعنی پیوست ہو جاتی ہیں. اور کسی کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے جب وہ رو رہا ہو. یعنی ہر ایک کو قبر اپنے اعمال کے حساب سے دباتی ہے. حضور نے فرمایا امی بعد امی، یعنی حضرت علی کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے. فرمایا یہ وہ خاتون ہیں ان کو قبر نہیں دبائے گی، ہر ایک کو دبائے گی لیکن ان کو قبر نہیں دبائے گی. فرمایا یہ میرے ساتھ طواف کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت علی کی والدہ کہنے لگی کہ لگتا ہے بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا ہے. بچے کی ولادت کا وقت ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا جلدی سے طواف ختم کر لیں. تو آپ نے حضرت علی کی والدہ نے فرمایا کہ لگتا ہے تو آپ بھی پورا نہیں ہوگا. اب جب اتنا کہا تو کعبے سے آواز آئی. حضور نے فرمایا باہر تشریف لے جائیں، تو کعبے سے آواز آئی باہر نہ جا اندر آ جا، باہر نہ جا اندر آ جا، کیونکہ پیدا ہی علی ہو رہی ہیں، پیدا علی ہو رہے ہیں. فرمایا کعبے سے آواز آئی کہ باہر نہ جا اندر آ جا. کعبے کی دیواریں کھل گئی تو حضرت علی کی والدہ اندر گئی اور حضرت علی کی ولادت اندر ہوئی. اب ایک اسلامی نکتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ پر اسلام کا ایک حکم ہوتا ہے کہ 40 دن تک یہ عورت طواف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. طواف کے بعد خانہ کعبہ میں جائے گی تو ادھر غلام کو بھی نہیں پکڑ سکتی. یعنی اس پر حکم ہوتا ہے جب بچے کی ولادت ہو. لیکن علی کی ماں کی کیا شان ہے کہ پیدا ہی بچے کو اندر کعبے میں کر رہی ہے اور حکم خدا بندی ہے کہ اندر آ جائیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم بی بی اندر بیٹھی تھی، تو آپ میں بیٹھی تھی، مسجد میں بیٹھی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اندر داخل ہوئے، بشری شکل میں، انسانی شکل میں۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پھونک ماری تو آپ کے شکم عطر میں حضرت عیسیٰ آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لمحے میں پھونک ماری، دوسرے لمحے میں بچے کا یعنی بچہ پیٹ میں آ گیا، تیسرے لمحے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب اس میں حکم کیا ہوا کہ حضرت مریم بی بی اندر بیٹھی تھی تو اللہ نے فرمایا باہر آ جا، مسجد کے اندر بیٹھی تھی، فرمایا باہر آ جا اور درخت کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے۔ اب اسلامی نکتہ دیکھو، حضرت علی ایک نبی نہیں ہے، صحابی ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ حضرت علی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، نہیں، پھر بھی یہ صحابی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم سے مقام زیادہ ہے، علم سے مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے۔ لیکن ایک نکتہ ہے، حضرت علی کے لیے بلایا جا رہا ہے ان کی والدہ کو اندر آ جا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے ان کی والدہ کو کہا جا رہا ہے کہ باہر آ جا، یعنی دونوں میں فرق ہے۔ اور حضرت علی وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی 3 دن ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت علی کے گھر آیا تو جب میں نے دیکھا تو چاچی جان نے حضرت علی کو پکڑا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں دیا، جیسے دیا تو رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے ہیں، حضرت علی کے بارے میں کہنے لگی کہ 3 دن ہو گئے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے حسین و جمیل، لیکن آنکھ نہیں کھل رہا، مجھے ڈر ہے کہ نبینا نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں نبینا ہو، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے ہاتھ میں اٹھایا تو حضرت علی حضور کو دیکھ رہے تھے، بڑی غور کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کہتی ہیں کہ اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس جیسی آنکھیں تو کبھی دیکھی نہیں۔ تو کہتی ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن دیکھ اس بچے کی آنکھیں ایسی ہیں کہ کبھی میں نے دیکھیں نہیں۔ جب حضرت علی بڑے ہوئے نا تو حضور نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر ہوا تھا، تو نے آنکھ نہیں کھولی، 3 دن گزر گئے آنکھ نہیں کھولی، آپ کی والدہ پریشان تھی، جب میں نے اٹھایا تو آنکھ کھولی۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں کعبے میں پیدا ہوا تھا لیکن آنکھ اس لیے بند کر دی، کعبے کو کہا کہ میں تجھے بعد میں دیکھ لوں گا، پہلے تیرے کعبے کو دیکھنا ہے، پہلے تیرے کعبے کو دیکھنا ہے، بعد میں اس کو دیکھوں گا۔ فرمایا حضور جب تک مجھے کسی نے اٹھایا تھا، آپ نے جب تک اٹھایا نہیں تھا، علی نے کسی کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے دیکھوں بھی تو آپ کو دیکھوں۔ پھر حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے تجھے اٹھایا ہے، آنکھیں کھولی؟ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے گھر داخل ہوئے تو نبوت کی خوشبو پھیلی، میں نے سانس لی اور ہوا میں آپ کی خوشبو آئی اور دل سے دھڑکتے ہوئے آواز آ رہی کہ وہ آ گیا ہے جس کے لیے آنکھیں بند ہیں اب تک، وہ آ گیا ہے جس کے لیے آنکھیں بند ہیں اب تک۔ تو یہ علی ہیں، جب ماں کے پیٹ میں ہوتے تھے نا، جب حضور داخل ہوتے تھے گھر میں تو یہ آپ کی والدہ کھڑی ہو جاتی، حضور ان کو فرماتے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے گی، آپ کی طبیعت ناساز ہو جائے گی، بیٹھی رہا کریں، میرے لیے کھڑی نہ ہوا کریں۔ تو حضرت علی کی والدہ فرماتی ہیں کیسے کھڑی ہو جاؤں، اندر جو بچہ ہے وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کھڑی ہو جا، تجھے پتا نہیں کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے، اس کا ادب کر۔ یہ علی ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرتے تھے، حضور کے لیے ادب کے لیے اپنی والدہ کو کھڑا کر دیتے تھے، یہ وہ علی ہیں، یعنی ان کی اتنی شان ہے۔ جب معراج کا وقت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے جا رہے تھے تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا، فرمایا علی تو آج رات میرے بستر پر لیٹ جا اور صبح ہوتے ہی امانتیں کافروں کو دے دینا اور مدینے آ جانا۔ دیکھ نبی کا ایمان دیکھ اور صدیق دیکھ، یعنی باہر کافر ننگی تلواریں لے کر حضور کو قتل کرنے آئے ہیں، قتل بھی حضور کو کرنے آئے ہیں اور اپنی امانتیں بھی حضور کے پاس رکھ دیں۔ وہ کہتے تھے دشمنی اپنی جگہ لیکن صادق امین ہے، دشمنی اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ حضور کو قتل کرنے آئے تھے لیکن امانتیں پھر بھی ان کی حضور کے پاس دی، اور حضور نے فرمایا علی صبح ہوتے ہی ان کو اپنی امانتیں لوٹا دینا اور مدینے آ جانا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر سو رہے تھے تو ادھر اللہ نے فرمایا جبرائیل ابن کریم تم دونوں میں کوئی ایسا ہے کہ تم دونوں پر جان دے دے،
یعنی اے جبرائیل کیا تو ایسا کرے گا کہ تو میکائیل کے لیے جان دے دے، یا میکائیل تو ایسا کرے گا کہ تو جبرائیل کے لیے جان دے دے؟ تو دونوں نے جواب دیا نہیں یا اللہ، ہم ایک دوسرے کے لیے جان نہیں دیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ادھر دیکھو، مدینے کی وادیوں میں دیکھو، ادھر میرے محبوب کا گھر ہے اور ادھر علی حضور کا بھائی ہے، بھائی کی طرح ہے، لیکن دیکھ اپنی جان فدا کر کے سویا ہے، ادھر حضور پر اپنی جان لڑانے کے لیے سویا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل دونوں چلے جاؤ، حضرت علی کی ساری رات حفاظت کرو، دونوں چلے جاؤ علی کی حفاظت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے سو رہے ہیں اور حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں بائیں آگے کمرے میں آ کر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوا دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں علی پرسکون ہو کر سو جا، پرسکون ہو کر سو جا، تو کتنا ہی پیارا سچا عاشق ہے، کیا ہی تیری شان ہے، تو سویا زمین پر ہے، چرچے تیرا رب عرشوں پر کر رہا ہے، تیرے چرچے رب عرشوں پر کر رہا ہے، وہ بھی فخر کے ساتھ کہ کیا ہی تیری شان ہے اور کیا ہی وہ سچا عاشق رسول ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بیدار ہوئے تو کافر اندر آئے، ان کا خیال تھا، گمان تھا کہ یہاں حضور ہوں گے۔ جب اندر آئے تو دیکھا علی تھے، اب پوچھنے لگے کہ حضور کہاں ہیں، آئینہ محمد، کہنے لگے کہ حضور کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ساری رات تلواریں لے کر باہر تم کھڑے ہو اور پوچھتے مجھ سے ہو کہ محمد کہاں ہے، ساری رات تلواریں لے کر باہر تم کھڑے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ محمد کہاں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کرنا، جو یہ امانتیں ہیں اپنی اپنی لے لو۔ اور ان کو امانتیں دی تو حضرت علی سے بعد میں کسی نے پوچھا یا علی یہ بتا، جب تو جانتا تھا کہ کافر باہر کھڑے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہیں، تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بتا کہ رات تیری کیسے گزری؟ نیند تو نہیں آئی ہوگی، ڈر ہوگا، ظاہر بات ہے کہ جب کسی کو پتا ہو کہ میرا قتل ہونے والا ہے، بعد سازشیں ہو رہی ہیں، تو انسان سوتا نہیں ہے۔ حضرت علی سے پوچھا تجھے نیند تو نہیں آئے گی؟ فرمایا نیند کی باتیں کرتے ہو علی، کبھی سویا نہیں، لیکن رات میں نے پرسکون ہو کر رات گزاری ہے، کبھی اس طرح سویا ہی نہیں جیسے رات سویا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے کہ تو کیسے پرسکون ہو کر سو گیا جب تو جانتا تھا باہر تجھے کافر قتل کرنے آئے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا مکے سے مدینے ہجرت کر کے، مجھے فرمایا علی میری جگہ سو جاؤ، صبح ہوتے ہی امانتیں کافروں کو لٹا دینا اور مدینے آ جانا۔ کہتے ہیں کہ میں اس جملے میں سمجھ گیا کہ جب تک علی مدینے نہیں جاتا موت نہیں آتی، جب تک علی مدینے نہیں جاتا موت نہیں آتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر میری موت پھر واقع ہوتی تو حضور کبھی نہ فرماتے کہ مدینے آ جانا، کبھی نہ فرماتے کہ مدینے آ جانا، کہ مجھے پتا چل گیا جب تک علی مدینے نہیں جاتا موت نہیں آتی، اس لیے میں پرسکون ہو کر سویا ہوں۔ اور یہ وہ علی ہیں اس رات کے علاوہ ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی ہے۔ ہم عام طور پر جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو حفاظ کرام جو ہوتے ہیں اس وقت اپنی منزل یاد کرتے ہیں۔ علی وہ ہے کہ سارے دن مخلوق کی خدمت کرتا، جب رات ہوتی مصلی بچھا کر وہاں منزل یاد کرتا تھا، اپنی منزل کو وہاں دوہراتا تھا، ساری رات عبادت کرتا تھا، لیکن اس رات سو گیا۔ کسی نے پوچھا نیند تو نہیں آئے گی؟ فرمایا نیند کی بات کرتے ہو، جس طرح آج رات سویا ہوں علی کبھی ایسے سویا ہی نہیں، علی کبھی ایسے سویا ہی نہیں۔ حضرت علی وہ ہیں اور ان کی طاقت بھی اتنی تھی جب حضور کے سامنے آتے تھے۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں شہزادے ایک مرتبہ لنگر جلایا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا ٹائم تھا، تو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے۔ اب ایک آدمی جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بہر بابا بیٹھا ہے، ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے، کھانے کے لیے جب آتا ہے تو وہ توڑی نہیں جاتی، زور لگاتا ہے پسینہ آ جاتا ہے، لیکن وہ روٹی جو ہے اسے توڑی نہیں جاتی۔ اب اس باتیں کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کے لیے ایک روٹی لے آؤں، وہاں لنگر چل رہا ہے میں ادھر چلا جاؤں۔ اب وہ لنگر کھانے کے لیے آیا، اندر آیا، ایک دو روٹی اس نے کھائی اور بعد میں بغل میں لے کر جانے لگا تو حضرت امام حسن نے پکڑ لیا، فرمایا جب کھا لیے لے کر کیوں جا رہے ہو؟ لنگر یہاں کھانے کے لیے، لنگر جانے کے لیے نہیں ہے، تو نے جب کھا لی ہے تو یہاں سے لے کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اب وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ وہ سامنے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے، میں گزر رہا تھا، میں اپنے لیے نہیں آیا، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ میں گزر رہا تھا، دیکھا کہ وہ ایک سوکھی روٹی لے کر کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی توڑی نہیں جا رہی، ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے، میں نے
نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے نرم روٹی لے کر جاؤں، آیا میں اس لیے تھا کہ نرم روٹی لے کر جا رہا ہوں۔ تو امام حسن کی طرف آدمی نے دیکھا تو رو رہے تھے، کہنے لگے کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ سچ بتاؤں یہ جو باہر بابا بیٹھا ہے نا لنگر بھی اس کا چل رہا ہے اور یہ میرا ابو علی ہے۔ فرمایا یہ جو باہر آدمی بیٹھا ہے نا یہ لنگر بھی اس کا چل رہا ہے اور یہ میرا بابا لگتا ہے۔ اب اس آدمی کو پتا تھا کہ جنگ خیبر جب ہو گئی تھی تو وہ علی ہے کہ خیبر کا دروازہ الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، الٹے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، اتنی طاقت تھی وہاں۔ اور یہاں طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک روٹی نہیں توڑی جا رہی۔ تو اب آ گیا حضرت علی جب میدان خیبر میں اترے تھے تو آپ کے پاس اتنی طاقت تھی تو ادھر آئے، ایک دروازہ تھا جس کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے، بند کرتے تھے، جو خیبر کا دروازہ تھا۔ اور حضرت علی نے آ کر اس کو الٹے ہاتھ سے پکڑا، سیدھے سے بھی نہیں پکڑا، الٹے سے پکڑا، ایک مرتبہ آگے دبایا، ایک مرتبہ پیچھے کھینچا، یعنی 2 مرتبہ ہلایا تو پورا جو خیبر تھا اس میں زلزلہ آ گیا۔ حضرت علی نے 2 مرتبہ اس کو ہلایا تو زلزلہ آ گیا۔ تو وہاں جو بادشاہ تھا اس کی بیوی تخت پر بیٹھی تھی، حضرت علی نے 2 مرتبہ ہلایا تو وہ تخت سے بھی نیچے آ گئی۔ تو جب اس کو 3ری مرتبہ کھینچا تو اوپر اٹھا لیا۔ اب قلعہ فتح ہوا، جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جنگ میں اس جو دروازہ تھا اس کو الٹے ہاتھ میں لے کر ڈھال بنا کر لڑ رہے تھے، یعنی جو بھی کافر وار کرتا تلوار سے تو آپ آگے وہ قلعے کا جو دروازہ تھا آگے دے دیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی جلال میں آ کر اس دروازے کو پیچھے کی طرف پھینکا۔ عموماً آدمی کی طاقت دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے اور پیچھے کی نسبت آگے چیز کو پھینکے تو دور تک جاتی ہے اور پیچھے بہت کم جاتی ہیں، لیکن حضرت علی نے الٹے ہاتھ سے آگے نہیں پھینکا، پیچھے پھینکا تو 70 گز جا کر دور گرا۔ جب جنگ فتح ہو گئی تو اب صحابہ کرام گئے تو 40 آدمیوں نے اس کو اٹھایا تو ہل بھی نہ سکا ان سے۔ حضرت علی کی یہ طاقت تھی۔ اب وہ بابا آیا، علی یہ بتا خیبر میں تو نے دروازے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، 40 آدمیوں سے ہل بھی نہ سکا، اور وہ طاقت کتنی تھی اور آج طاقت کا یہ عالم ہے ایک روٹی نہیں توڑ سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا سچ بتاؤں، وہ سچ بتاؤں وہ جو طاقت تھی نا وہ عشق مصطفیٰ میں تھی، وہ طاقت جو تھی وہ حضور کی عشق میں تھی، حضور کی محبت میں تھی۔ آج حضور نہیں ہے، علی کے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے۔ آج حضور نہیں ہے، حضور کے عشق میں تھی، جب حضور سامنے تھے، جب میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، تب میرے پاس اتنی طاقت آ جاتی تھی، میری جتنی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی۔ اب حضور کا عشق کا حضور سامنے تھے اس لیے تھی، لیکن آج وہ اطاعت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں ہے، اس لیے ان کے غم میں علی کا یہ حال ہے، ان کے غم میں علی کا یہ حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہانت بھی بڑی تھی، بہادری بھی بڑی تھی، طاقت بھی بڑی تھی، طاقت بھی کمال کی تھی، ذہانت بھی کمال کی تھی۔ یہاں تک امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا دور تھا تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں علی جب تک تو زندہ ہے عمر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، جب تک تو زندہ ہے عمر کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر بعض اوقات ایسے فیصلے آتے حضرت عمر سے حل نہیں ہوتے، حضرت عمر سے حل نہیں ہوتے تو فرماتے جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ حضور نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها، علی علم کا دروازہ ہے، اس کے لیے بھی اس کے بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اس کا حل ہوگا۔ یعنی جب کوئی فیصلہ عمر سے حل نہ ہوتا تھا تو حضرت علی فرماتے تھے، اس کو ادا کر دیتے تھے، حل ہو جاتا تھا۔ تب اس خوشی میں حضرت عمر فرماتے تھے علی جب تک تو زندہ ہے میں گمراہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طاقت تھی بڑی کمال کی تھی، ذہانت بھی بڑی کمال کی تھی، اور عشق بھی بڑا کمال کا، محبت بھی بڑی کمال کی۔ ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں جا رہے تھے تو ایک رستم عرب آیا، خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، تو حضرت علی کے پاس آیا، کہنے لگا اے بچے، حضرت علی کو بلایا اے بچے، کیونکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، چھوٹا سا قد تھا، یعنی درمیانہ تھا۔ حضرت عمر کا اور حضرت صدیق اکبر کا قد آپ سے تھوڑا بڑا تھا، آپ کا درمیانہ تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دونوں میں بہت پیار محبت ہنسی مذاق سے ہوتی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تم دو صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر جا رہے تھے، تو حضرت علی درمیان میں تھے، تو عمر نے کہا صدیق ہمارے درمیان علی آج اس طرح نظر آ رہا ہے جیسے لنا میں نون کا نقطہ ہوتا ہے، لنا عربی کا لفظ لکھا ہے، ادھر بھی لام ہوتی ہے ادھر الف ہوتی ہے، بیچ میں نون کا نقطہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا قد بڑا تھا، علی کا قد چھوٹا تھا، درمیان میں تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا صدیق آج عمر آج
آج علی ہمارے نزدیک ایسے ہے بیچ میں جیسے لنا میں نقطہ ہوتا ہے. تو حضرت علی بھی بڑے علم والے تھے. فرمایا عمر ٹھہر جا, اگر یہ نقطہ نکال دیا جائے تو وہ لنا لا بن جاتا ہے, جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا, جس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. وہ نون کا نقطہ نکال دیا جائے یہ لنا سے لا بن جائے گا, اور لا عربی میں کہتے ہیں کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو فرمایا جب وہ نون کا نقطہ نکال دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. قد چھوٹا تھا, جا رہے تھے تو وہ رستم عرب نے کہا بچے یہاں تو علی کو جانتا ہے. حضرت علی نے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے جو علی کو بچہ کہہ رہا ہے, یہ کون ہے جو علی کو بچہ کہہ رہا ہے. تو حضرت علی نے مڑ کر دیکھا تو کون ہے, وہ کہنے لگا میں رستم عرب ہوں, میں حضرت علی سے کشتی کرنے آیا ہوں. میں نے سنا ہے مجھے لوگوں نے کہا کہ جب تک تم علی کو نہیں ہرائے گا ہم تجھے بہت بڑا پہلوان نہیں مانیں گے, سب سے زیادہ طاقتور نہیں مانیں گے. مجھے جلدی پتا علی کہاں ملے گا, میں نے اس کو ہرانا ہے. تو حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم کفر کی لومڑی, تیری عقل کا پھیر ہے, تو علی سے لڑ سکے وہ تو رب کا شہر ہے, تو علی سے لڑ سکے وہ تو رب کا شہر ہے. تو اس کو غصہ آ گیا, کہنے لگا میں علی سے تو بعد میں لڑوں گا, پہلے تجھے دیکھتا ہوں. اترا جیسے تو حضرت علی کو پکڑا. تو حضرت علی تو یہاں تک شخصیت نہیں تھی, ان کے پاس اتنی طاقت تھی جو خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیتے ہیں. تو اب وہ آگے بڑھا تو اس نے علی کو کھینچا, تو علی نے دھکا دیا, جا کر گرا. تو حضرت علی اوپر آ کر بیٹھ کے فرمایا میں نے ابھی سے دھکا دیا ہے تو اسے کشتی بھی نہیں کی. اوپر آ کر بیٹھ گیا. اب وہ مٹی جھاڑ کر کہنے لگا کہ دل کہتا ہے کہ تو ہی ادھرے کرا رہے, میرا دل کہتا ہے کہ تو ہی ادھرے کرا رہے, اس لیے تیرے چرچے مشہور نہیں کہ لوگوں نے مجھے یہاں بھیجا. دل مان رہا ہے کہ ہو نہ ہو تو ہی علی ہے. تو فرمایا میں ہی علی ہوں. تیری عقل کا پھیر ہے کہ وہ تو رب کا شہر ہے, تو کفر کی لومڑی علی سے کر دیں گے. اب وہ جان گیا, سمجھ گیا کہ علی کو کوئی ہرا نہیں سکتا, علی کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور وہ معافی مانگی اور وہاں سے چل پڑا. یہ علی تھے, ان کے پاس اتنی طاقت تھی کیونکہ اطاعت اتنی تھی, عشق مصطفیٰ بھی اتنا کمال کا تھا, ہر وقت سینہ تان کر لڑتے تھے. جب جنگ پر جاتے تھے نا, نزا یا زیرہ وغیرہ پہن کر نہیں جاتے تھے. بعض اوقات تو کسی نے کہا کہ علی جنگ پر جا رہے ہیں, تلوار بھی نہیں لے کر جا رہا, زیرہ بھی نہیں لے کر جا رہا. فرمایا تجھے پتا نہیں میں رب کا شہر ہوں, ادھر جا کر کسی کافر کو مار کر اس کی ہی لے لوں گا. اتنا ٹائم کہاں ہے, جنگ پر دیر ہو رہی ہے, میں زرہ پہنوں, تلوار اٹھاؤں, وہ کافر آگے آ جائیں, اتنا علی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی اتنے بہادر تھے, اتنا خود پر ان کو اطمینان تھا, یقین تھا. بہرحال وقت ختم ہو گیا, ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام سے عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ محبت رکھے.